میں رزق کو ڈالنے والا، وہ پوری کائنات کا والی، وہ پوری کائنات کا خالق، وہ پوری کائنات کا مولا، وہ پوری کائنات کا داتا اللہ رب العزت کی ذات اقدس اعلیٰ اور بالا کے لیے ہے۔ ان گنت بے شمار بے حد و حساب لاکھوں کروڑوں ارب ارب درود و سلام کی برکھا میرے اور آپ کے آقا نبی کریم آقا دو جہاں پیغمبر بے مثال سید الاولین والآخرین امام المجتہدین امام الرسل امام الانبیاء سید الثقلین امام القبلتین والی بطحہ منبع رشد و ہدا سرچشمہ صبر و رضا آقا کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کی ذات مقدسہ کے لیے رحمت اور برکات کی لاکھوں دعائیں ہوں آپ کے صحابہ کے لیے، امت کے واعظین کے لیے، محدثین کے لیے، ائمہ دین کے لیے کہ یہ جن کے ذریعے یہ دین اسلام ٹھیک اور مکمل حالت کے اندر ہم تک پہنچا ہے۔ معزز سامعین گرامی قدر، یہ دین بالکل مکمل ہے، کامل ہے، اکمل ہے، اس کے اندر کسی بھی قسم کے شک اور شبہ کی گنجائش موجود نہیں ہے۔ جو بندہ اس بات کو سمجھتا ہے کہ یہ دین مکمل نہیں ہے، وہ بندہ مومن، ایماندار اور مسلمان نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے اس دین کو مسلمانوں کے لیے، اسلام والوں کے لیے مکمل بنا کے نازل فرمایا ہے، اور اس دین کے اندر اللہ رب العزت نے جب مکمل کر دیا ہے، دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس چیز کا علاج اس دین کے اندر اللہ رب العزت نے نہ رکھا ہو۔ اسی حوالے سے چند گزارشات کو آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ وہ ایسی چیزیں اور بیماریاں جن کا علاج کائنات کے حکیموں کے پاس بھی نہیں ہے، ادیبوں کے پاس اور ڈاکٹروں اور طبیبوں کے پاس بھی نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت نے ان کا علاج کلام اللہ کے اندر پنہا کر کے رکھ دیا ہے، اور 1400 سال پہلے رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور کے اوپر اور آپ کے سینہ اقدس کے اوپر اس قرآن کو، اس کلام کو نازل فرما دیا ہے۔ معزز سامعین گرامی قدر، دنیا کے علاج تو ایک طرف رہ گئے، دنیا کی بیماریاں تو ایک طرف رہ گئی، دنیا کی صعوبتیں اور مصیبتیں تو ایک طرف رہ گئی، اللہ رب العزت نے اس کلام کے اندر، اس قرآن کے اندر آخرت کے بھی بیماریوں کے، آخرت کے بھی عذابوں کے علاج کو اس قرآن کے اندر نازل کر دیا ہے اور اس قرآن کے اندر داخل کر دیا ہے۔ یہ ایسا کلام ہے، یہ ایسا قرآن ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا، بلکہ سنن جامع ترمذی کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ جو بندہ رات کو سوتے وقت صرف فقط 30 آیتوں کی تلاوت کر کے سو جائے گا، اللہ رب العزت اس بندے کو عذاب قبر سے محفوظ کر لے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حدیث طویل ہے، چند ایک باتیں بیان کی، اے صحابہ میں تمہیں بتلاؤں عذاب قبر سے آپ کو کون سی چیز محفوظ کر سکتی ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دنگ رہ گئے، اے اللہ کے نبی کیا ان قبروں کے اندر بھی عذاب ہوگا؟ ہاں، ان قبروں کے اندر بھی عذاب ہوگا، تو بتلائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی چیز ہے جس چیز کے ذریعے ہم اس قبر کے عذاب سے محفوظ رہ سکتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الجہاد فی سبیل اللہ، میرے اللہ کے راستے کے اندر اللہ کے لیے فقط اللہ کی رضا کو سامنے رکھتے ہوئے جو بندہ جہاد فی سبیل اللہ کے فریضے کو انجام دیتا ہے، وہی بندہ عذاب قبر سے محفوظ رہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو بزدل ہیں، جو جنگ کے لیے گھروں سے نہیں نکل سکتے، مومن، یہ بھی مومن کی، مسلمانوں کی عجیب ایک طرح کی کیفیات نہیں ہوتی۔ بعض مسلمانوں کے دلوں کے اندر بھی، ان کے بھی دل نہیں کرتا جہاد کو کرنے کا، وہ اتنا فراخ دل نہیں ہوتے کہ جہاد کے اوپر جا سکے،
صحابہ کرام میں سے بھی ایسے بعض صحابہ موجود تھے جو جہاد کے اوپر نہیں تھے جایا کرتے، بعض دفعہ مجبوریوں کے تحت رہ جایا کرتے تھے، جس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے رہ گئے تھے۔ بہرحال یہ ایک لمبا چوڑا باب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے اوپر تو ہر بندہ نہیں جا سکتا، عذاب قبر سے، عذاب قبر کے اندر تو ہر بندہ مبتلا ہوگا، ہم عذاب قبر سے کیسے محفوظ رہ سکتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ رات کو سوتے ہوئے ان قرآن کی 30 آیات کی تلاوت کرے گا، اللہ رب العزت جب وہ مر جائے گا دنیا میں نہیں ہوگا، قبر کی اندھیروں کے اندر اور کوٹھڑیوں کے اندر چلا جائے گا، اللہ رب العزت ان 30 آیات کو پڑھنے کی وجہ سے اس بندے کو عذاب قبر سے محفوظ کر لیں گے۔ کون سی صورتیں ہیں رسول اللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صورتیں بتلائیے؟ فرمایا سورہ ملک ہے، جو بندہ روزانہ رات کو سوتے وقت ان 30 آیات کی سورہ ملک کی تلاوت کو کر کے سوئے گا، اللہ رب العزت اس بندے کو عذاب قبر سے محفوظ کر لیں گے۔ بتلائیے ایک نقطہ ہے جو محدثین نے اس کے اندر بیان کر دیا ہے کہ عذاب قبر سے بچانے والی چیز فقط جہاد ہے، جہاد فی سبیل اللہ عذاب قبر سے محفوظ کر لیتا ہے، لیکن دوسری چیز جو جہاد فی سبیل اللہ کے مد مقابل آئے گی وہ اللہ رب العزت کی یہ کلام ہے، یہ اللہ کا قرآن ہے۔ جو بندہ بھی اس قرآن مجید کی 30 آیات کو رات کو سوتے وقت تلاوت کر کے سوئے گا، اللہ رب العزت کے پیغمبر نے اس بات کا وعدہ کیا ہے کہ اس شخص کو اس چیز کی ضمانت دی ہے، جو بندہ پڑھ کے سوئے گا عذاب قبر کے اندر مبتلا نہیں ہو سکتا۔ ایک حدیث اس کے ساتھ آپ نے فرمایا بندہ قبر کے اندر لیٹا ہوگا، عذاب دائیں طرف سے آئے گا تو ادھر صدقہ حائل ہو جائے گا، عذاب پاؤں کی طرف سے آئے گا ادھر نماز حائل ہو جائے گی۔ نماز، ہاں نماز، کس لیے نماز حائل ہوگی؟ وہ پاؤں کے بل نماز کے لیے چل کے آیا کرتا تھا۔ بائیں طرف سے آئے گا عذاب، ادھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے نے جو انفاق فی سبیل اللہ کیا ہوگا وہ حائل ہو جائے گا۔ بعض روایات کے اندر کہ زکوٰۃ اس طرف حائل ہو جائے گی۔ جب عذاب سر کی طرف سے آئے گا، اوپر سے عذاب آئے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ ملک ہوگی جو سب سے سخت ترین سر کی طرف آنے والے عذاب سے محفوظ رکھے گی۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر کے ساتھ منہ ہے اور منہ سے زبان سے بندہ اس سورہ ملک کی تلاوت کو کرتا ہے، یہ سورہ ملک ہی ہے جو آگے دیوار بن کے حائل ہو جائے گی اور اللہ رب العزت کے عذاب سے بندے کو محفوظ کر لے گی، قبر کے عذاب سے محفوظ کر لے گی۔ ایک حدیث۔ دوسری حدیث یہ ہو گئی۔ تیسری حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ قبر کے اندر چلا جائے گا، بندہ قبر کے اندر لیٹا ہوگا، ایک خوبرو جوان سفید کپڑوں کے اندر ملبوس ایک خوبصورت چہرے والا نورانی آنکھوں والا اس کی قبر کے اندر داخل ہو جائے گا۔ بندہ اللہ رب العزت سے پوچھے گا، فرشتوں سے پوچھے گا آپ تو میرا حساب لینے کے لیے آئے ہیں، یہ بندہ کون ہے جو میری قبر کے اندر داخل ہو چکا ہے؟ تو فرشتے اس وقت جواب دیں گے، ابھی اٹھا کے بٹھائیں گے اس شخص کو، فرشتے کہیں گے یہ سورہ ملک کا لباس ہے جو تو دنیا کے اندر رات کو سونے سے پہلے پڑھا کرتا تھا، آج اللہ رب العزت نے اس سورہ ملک کو اپنی طرف سے تیرے لیے سفارشی بنا کے نازل کر دیا ہے، جو تیری سفارش کو کر رہی ہے۔ اس بندے کو عذاب نہ دیا جائے، اس کو تکلیفیں نہ دی جائیں، اس کو عذاب قبر کے اندر مبتلا نہ کیا جائے۔ یہ سورہ ملک ہے جو تجھے اللہ کے عذاب سے بچانے کے واسطے ڈال رہی ہے۔ آئیے قرآن کی 30 آیتوں کی صورت ہے، بندہ پڑھنے پہ آئے روٹین بنا لے، 3 سے 4 منٹ کے اندر بندہ اس صورت کو پڑھ لیتا ہے۔ بتلائیے 24 گھنٹوں کے اندر ہمارے پاس 3 سے 4 منٹ نہیں نکل سکتے کہ ہم سورہ ملک کی تلاوت کر کے روزانہ کی بنیاد کے اوپر سوئے۔ کوئی دنیا کی زندگی کی کوئی رات ایسی نہ آئے جس رات کے اندر سورہ ملک کو تلاوت نہ کیا گیا ہو۔
اللہ رب العزت عذاب قبر سے محفوظ کرے گا۔ آگے چلیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اس سورۃ ملک کے ساتھ، سورہ ملک تو پڑھنی ہے، سورہ ملک کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک اور سورت کی تلاوت کو ملا لے گا۔ آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون سی سورت کی تلاوت کو ملا لے گا؟ سورہ الف لام میم السجدہ، سورہ سجدہ کو جو بندہ ملا لے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ بندہ میدان محشر کے اندر آئے گا، میدان محشر کے اندر آئے گا، یہ سورہ حامیم سجدہ میرے دائیں ہاتھ کے اندر قیامت کے دن ہوگی۔ یہ سورہ سجدہ جو جمعہ کے دن قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے نماز کے اندر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، یہی سورہ سجدہ میرے دائیں ہاتھ کے اندر ہوگی، اور یہ سورہ سجدہ بول بول کے کہا کرے گی اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے پیغمبر، یہ وہ فرد آ چکا ہے، یہ وہ شخص آ چکا ہے، وہ فلاں شخص آ رہا ہے، وہ فلاں گروہ آ رہا ہے جو اپنی زندگی کے اندر اپنی راتوں کو سونے سے قبل اس سورت کو پڑھا کرتا تھا، آج اس اپنے بندے کو معاف کر دے۔ میدان محشر کے اندر اگر کوئی بندہ سفارشی چاہتا ہے، اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے ہماری سفارش ہو، وہ سورہ الف لام میم السجدہ کی تلاوت کو شروع کر دے۔ اللہ رب العزت کے پیغمبر نے فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے سچی زبان کائنات کی کوئی زبان نہیں ہو سکتی۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے کلام کو نہیں کرتے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان کو کھولتے ہیں وحی الہی کے ذریعے بولتے ہیں۔ کس طرح؟ صحابی رسول کا واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ابو بردہ رضی اللہ عنہ، بعض روایات کے اندر عبید اللہ بن جراح رضی اللہ عنہ، بعض روایات کے اندر ایک اور صحابی کا ذکر کیا گیا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے منع کر دیا، اے فلاں صحابی تو رسول اللہ کی ہر بات کو لکھ لیتا ہے، کیوں لکھتا ہے؟ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، اس لیے آپ کی ہر بات کو، ہر ادا کو جو زبان سے جاری ہوتی ہے میں لکھ لیتا ہوں۔ اے صحابی رسول تو نہ لکھا کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی غضب میں ہوتے ہیں، کبھی رضا میں ہوتے ہیں، کبھی خوش ہوتے ہیں، کبھی غمگین ہوتے ہیں، کبھی آپ کی زبان سے کچھ نکلتا ہے۔ آپ ہر بات کو لکھا نہ کریں، کہیں دین نہ بن جائے، کہیں شریعت نہ بن جائے۔ صحابہ کرام نے اس صحابی رسول کو منع کر دیا رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلاں صحابی عبداللہ، ایک روایات کے اندر الفاظ ہیں فلاں عبداللہ صحابی کدھر ہے؟ کدھر ہے وہ جو کاتب وحی تھا، میری وحی کو لکھنے والا تھا، میری ہر کلام کو جو میری زبان سے ادا ہوتی تھی اس جملے کو تحریر کرنے والا صحابی تھا، وہ کہاں ہے؟ وہ فلاں کونے کے اندر بیٹھا ہوا ہے، آپ سے شرمندہ ہے کہ آپ کی ساری زندگی کی باتوں کو لکھتا رہا ہے۔ اب اس کو پتا چل چکا ہے، اب وہ شرمندہ ہو چکا ہے، پنکھا چلا دو، اب وہ شرمندہ ہو چکا ہے، اب وہ صحابی کونے کے اندر بیٹھا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو صحابی کو میرے پاس بلا کے لے کے آؤ۔ صحابی کو بلایا گیا، یا عبداللہ ماذا، کیا ہو گیا ہے تجھے، تو کیوں نہیں لکھتا میری بات کو؟ مجھے صحابہ نے منع کر دیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی غصے میں ہوتے ہیں، کبھی رضا میں ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے اوپر ہلکی سی سلوٹ آئی، آپ نے فرمایا اکتب یا عبداللہ فلا اکلم الا وحی اللہ، اے عبداللہ میری بات کو لکھا کر، میں اللہ کی وحی کے علاوہ کوئی بات بھی اپنی زبان سے جاری نہیں کرتا۔ وہ زبان کہہ رہی ہے، جو بندہ سورہ الف لام میم السجدہ کی تلاوت کو کرے گا، اللہ رب العزت اس بندے کو عذاب قبر سے، میدان محشر کی ذلتوں سے محفوظ کر لے گا۔ سورہ ملک کی تلاوت کرنے والے کو اللہ رب العزت عذاب قبر سے محفوظ کر لے گا۔
عذاب قبر سے بچنے کا طریقہ یہ ایک علیحدہ موضوع ہے، انشاءاللہ کبھی وقت آیا تو آپ کے سامنے اس کی ڈیٹیل بھی رکھی جائے گی۔ آگے چلیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وظائف جو آپ نے صحابہ کرام کو بتلائی ہے، جو صحابہ کرام کے سامنے آپ نے بیان کیے ہیں۔ اگر کوئی بندہ ہے ہمارے اندر ہے، مظلوم ہو چکا ہے، مثال کے طور کے اوپر کسی فیکٹری کے اندر ملازم ہے یا کہیں سروس کو کر رہا ہے، وہاں پہ جاب نہیں مل رہی، سیلری اس کو نہیں مل رہی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ظالم کے جبر سے بچنے کے لیے میں تمہیں ایک ایسا وظیفہ مجرب بتلاتا ہوں، جو بندہ اس وظیفے کو کرے گا اللہ رب العزت اس شخص کو اس ظالم کے غضب سے اور غیر سے محفوظ رکھے گا۔ بتلائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سا وظیفہ ہے، وہ کون سا طریقہ ہے کہ جس کے ذریعے سے بندہ اپنے سیلری کو، اپنے پیسوں کو کسی ظالم کے ہاتھ گڈے کے اندر آ چکا ہے، مغلوب ہو چکا ہے، اس کے بیٹے اس کے ظالم کے ہاتھوں کے اندر محبوس اور قید ہو چکے ہیں، بتلائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے بچا جا سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ بھی ہر نماز کے بعد، ایک روایت کے اندر آپ نے فرمایا اس سے تخفیف کر دی گئی، جو بندہ بھی دن میں ایک دن اور رات کے اندر 313 مرتبہ یہ جملہ پڑھے گا ربی انی یا ربی انی مغلوب فانتصر، دونوں طرح ہوتا ہے اے اللہ میں مغلوب ہو چکا ہوں، میرے اوپر ظالم اور جابر غالب آ چکے ہیں، فانتصر اے اللہ تو اپنی مدد کا، اپنی نصرت کا نزول فرما دے، میں مظلوم ہو چکا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ کسی ظالم کے قہر کے اندر مظلوم ہو گیا ہو یا کسی سے اس نے پیسے لینے ہو وہ نہیں دے رہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی ظالم سے اپنے حق کو وصول کرنا ہو، جب حق وصول کرنے کی بات آ گئی ہر بات ڈیٹیل کے ساتھ اس کے اندر شامل ہو چکی ہے کہ ظالم کسی بھی قسم کا کسی مظلوم شخص کا حق کو غصب کر کے بیٹھا ہوا ہے، وہ بندے کو چاہیے، اس شخص کو چاہیے اس دعا کا وظیفہ 40 دن، پہلے 7 دن تک کرے، اگر عمل درآمد نہ ہو سکے 40 دن تک 313 مرتبہ جو بندہ یہ وظیفے کو کرے گا ربی انی مغلوب فانتصر، اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ کا فرمان عالی شان ہے کہ جو بندہ اس وظیفوں کو 313 مرتبہ کرے گا اللہ رب العزت اس شخص کو ظالم کے ظلم سے نجات عطا فرما دے گا۔ ہم کورٹ اور کچہریوں کا رخ تو کرتے ہیں، ہم اس ظالم کے مد مقابل نئے ظالم کو تو تلاش کرتے ہیں، ہم اس ظالم کے ظلم کو توڑنے کے لیے نئے حربے تو استعمال کرتے ہیں، کبھی کلام اللہ کے اس طریقے کو اور اس مجرب وظیفے کو بھی آزما کے دیکھ لیجئے کہ اللہ رب العزت انہی وظائف کے ذریعے ظالم کے ظلم کے ہاتھوں کو روک دے گا اور ظالم کے ظلم کو بند کر دے گا۔ آئیے کلام اللہ ہمارے لیے آئیڈیل ہے، رول ماڈل ہے، کلام اللہ ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے، کلام اللہ سے جو جڑ گیا وہ دنیا و آخرت کے اندر کامیاب ہو چکا ہے۔ آگے چلیے اسی کے ساتھ ساتھ ایک تو یہ دعا جو بندہ پڑھے گا، اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ ظالم کے ظلم سے نکلنا چاہتا ہے، اپنے حقوق کو جو اس نے غصب کر چکا ہے، جو کھینچ چکا ہے، اسے وصول کرنا چاہتا ہے، وہ یہ دعا پڑھے اللہم نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ جو بندہ 313 مرتبہ یہ وظیفے کو کرے گا، 7 دن تک کرے گا، نہیں کام کرنا، 40 دن تک کرے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی ضمانت دی ہے جو بندہ اس وظیفے کو کرے گا اللہ رب العزت اس بندے کا حامی بن جائے گا، اس کا حمایت یافتہ ہو جائے گا اور ظالم کو اس کے ظلم سے نجات عطا کر دے گا۔ آگے چلیے ایک تیسری دعا اسی کے اندر کہ آپ نے اگر حقوق کو اپنے کو وصول کرنا ہے کون سی دعا استعمال کیجئے؟ اللہم اکفنیہم بما شئت، آسان دعا
تین لفظوں کی دعا، اللہم اکفنیہم بما شئتا، اے اللہ یہ ظالم ہے، یہ درندہ ہے، یہ غاصب ہے، یہ میرے اوپر غالب آ چکا ہے، میں مغلوب ہو چکا ہوں، یہ میرے اوپر ظلم کر رہا ہے، میں مظلوم ہو چکا ہوں۔ جو بندہ اس دعا کو پڑھے گا، اللہم اکفنیہم بما شئتا، اے اللہ اس ظالم کو تو کافی ہو جا، جو تیری منشا ہے، جو تیری چاہت ہے، جو تیری مرضی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اس دعا کو پڑھے گا، کتنی مرتبہ پڑھے گا؟ آپ نے فرمایا اس دعا کو فقط 1000 مرتبہ پڑھے گا اور صرف 3 دن تک پڑھے گا، اللہ رب العزت اس بندے کو ظالم کے ظلم سے نجات عطا کر دے گا۔ کلام اللہ تو شریعت کے اندر تو ہر چیز کا علاج پنہا ہے، ہر بات کا، ہر مرض کا، ہر چیز کی دوائی کلام اللہ کے اندر اللہ رب العزت نے رکھ دی ہے، چاہے وہ دنیا کی مصیبتیں ہوں، چاہے وہ آخرت کی مصیبتیں ہوں، چاہے وہ دنیا کی صعوبتیں ہوں، چاہے وہ آخرت کی صعوبتیں ہوں، اللہ رب العزت نے ان کے اندر ان کا علاج کے لیے، ان کے علاج کے لیے کلام اللہ کو آج سے 1400 برس قبل نازل کر دیا ہے۔ ایک بات تو یہ ہے، آج کے موضوع کے حوالے سے انشاءاللہ اس موضوع کو اگلے خطبات جمعہ کے اندر جاری رکھیں گے۔ دوسری بات آج جو میں کرنا چاہتا ہوں، جو مجھے موضوع کال کر کے دیا گیا ہے کہ چند جو ہمارے معاشرے کی خرافات ہیں اس کے حوالے سے بھی آپ نے اپنے نقطہ نظر کو رکھنا ہے۔ میرے بھائیوں، رزق حلال کو کمانا، رزق حلال کی تلاش کرنا، یہ ہمارے لیے عین فرض اور لازم ہے۔ رزق حلال جو بندہ کھائے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بدن کے اندر، جس پیٹ کے اندر حرام کا نطفہ داخل ہوگا، حرام کا نطفہ ایک بھی داخل ہوگا، حرام کا لقمہ اس کے پیٹ کے اندر جائے گا، اللہ رب العزت وہ دنیا کے اندر آ کر کعبۃ اللہ کے غلاف کے ساتھ چمٹ کر اللہ سے التجائے کرتا رہے، دعائیں مانگتا رہے۔ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے بدعا کر کے جا رہا ہوں کہ قیامت تک حرام کھانے والے شخص کی ایک دعا کو بھی اللہ رب العزت قبول نہیں کرتا۔ حرام کھانا، حرام کی کمائی کرنا، یہ کتنا ہمارے اندر ایک رواج بن چکا ہے اور کتنا عام ہو چکا ہے کہ ہمیں آج اس حلال اور حرام کی تمیز کا پتہ ہی نہیں چلا۔ آج تک ہمیں یہی پتہ نہیں چلا کہ ہم نے حلال رزق کہاں سے لے کے آنا ہے اور حرام رزق کہاں سے آتا ہے اور اس سے بچنا کیسے ہے۔ آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند ایک محرمات کا ذکر کر دیا کہ یہ چیزیں حرام ہے، آپ کے سامنے اس بات کا ذکر کیا گیا۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک شخص کو 100 دینار دیے ہیں، 100 دیناروں کا وہ کاروبار کرتا ہے، مجھے 1 سال بعد واپس کرے گا، کیا میں اس چیز کا مجاز ہوں کہ اس شخص سے میں 100 دینار کی بجائے 120 دینار وصول کر لوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَذَلِكَ حَرَامٌ عَلَيْكَ، اے صحابی رسول سن لے، تو نے اس کے ساتھ بھلائی کو کیا ہے، اگر تو 100 کی بجائے 120 وصول کرے گا تو اس سے حرام کو وصول کر رہا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سوال کو دوبارہ دہرایا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے پیسہ دیا ہے، ہم نے اس کو مال دیا ہے، اس کو منافع ہوا ہے، اس نے 100 کی بجائے 100 دینار کی بجائے 200 کما چکا ہے، اب تو ہمارا حق ہے کہ ہم اس سے کچھ زیادہ اس سے لے سکتے ہیں، کچھ زیادہ وصول کر سکتے ہیں، ہمارا مال تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا اگر تو یہی دے کر وصول کرنا چاہتا ہے تو خود اپنا کاروبار کیوں نہیں کر لیتا؟ ان پیسوں سے خود اپنا کاروبار کیوں نہیں کر لیتا؟ تو ضرور سود کی لعنت کے اندر ملوث ہونا چاہتا ہے۔ یہ تو ایک چیز تھی جو مسلمانوں کے لیے رول ماڈل کے طور کے اوپر پیش کر دی گئی کہ مسلمان ایک دوسرے سے 1 روپیہ بھی نقد و نقد اگر دیا جائے گا، ان سے 1 روپیہ بھی اضافی لیں گے،
وہ حرام کے زمرے کے اندر آ جائے گا، حرام کے لقمے کے اندر آ جائے گا۔ آگے چلیے، آگے ہے کافروں کا ذکر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص ہے، آپ نے فرمایا، آپ سے پوچھا گیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کافروں سے مال تو کھینچتے ہیں، زبردستی جنگ کے اندر جنگ جیت کے مال کو ان سے وصول کر لیتے ہیں، کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں؟ ایک کافر ہے، ایک غیر مسلم ہے، ایک بندہ مسلمان نہیں ہوا، اسلام کو نہیں لایا، اسلام کو قبول نہیں کیا، کیا ہم اس کے مال کو، وہ ہمارے ماتحت ہے، ہم مہارت بھی رکھتے ہیں، ہم تجربہ بھی رکھتے ہیں، کیا اس کے مال کو ہم وصول کر سکتے ہیں، غصب کر سکتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے بتلاؤ تو صحیح کس طرح تم اس کے مال کو کھینچنا چاہتے ہو؟ آپ نے سوال کیا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بیان فرمایا کہ بعض دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک کافر ہے، مشرک ہے، وہ اپنے مکہ سے نکل کر، یا یہودی ہے، مدینہ سے نکل کر صحرا اور ٹیلوں کے اندر، پہاڑی علاقے کے اندر اپنے اونٹوں کو لے کر کے چلا جاتا ہے، اپنے گھوڑوں کو یا اپنی بکریوں کو لے کر کے چلا جاتا ہے۔ کس لیے جاتا ہے؟ چرانے کے لیے جاتا ہے۔ ہم وہاں پہ 3-4 لوگ ہوتے ہیں، کیا ہم اس کے مال کو اس سے غصب کر کے اسے وہاں سے بھگا سکتے ہیں یا اس کو قید کر سکتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مسلمان کے لیے جو اسلام لایا ہو، مسلمان ہو، خود کو مسلمان کہنے والا ہو، اس کے لیے یہ چیزیں حرام ہیں۔ کس لیے حرام ہے؟ فرمایا اگر غصب کیا ہوا مال ہوگا، چاہے وہ کافر کا بھی ہوگا، اگر غصب شدہ ہے، وہ مسلمان کے اوپر حرام ہے، مسلمان اس کو کھا نہیں سکتا، مسلمان کے لیے وہ جائز اور ضروری نہیں ہے۔ آپ سے پوچھا گیا یہی تجارت کے حوالے سے، یہ تو مسلمانوں کا شعار ہے کہ مسلمان آپس میں ایک مسلمان بھائی سے 100 دینار دے کے 120 وصول نہیں کر سکتے۔ ہاں نہیں کر سکتے۔ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا بتلائیے اس بات کا، کیا کسی کافر سے 100 دینار کے بدلے میں، ایک غیر مسلم سے 100 دینار کے بدلے میں ہم 120 یا 150 دینار ایک سال بعد وصول کر سکتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاد رکھ لیں یہ آپ نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع کے اوپر اس کی وضاحت کو، سوال کی وضاحت کو کیا تھا۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ یاد رکھ لیں قیامت کا دن ہوگا، کئی لوگوں نے اللہ کے حقوق کو مارا ہوگا، اللہ کے حقوق کو کھینچا ہوگا، اللہ کے نبی اللہ کے حقوق کو کیسے کھینچا ہوگا؟ نماز کو ادا نہیں کیا، یہ اللہ کا حقوق تھا، سجدہ اللہ کو کرنا تھا، نہیں کر سکا، کسی اور کو بھی نہیں کیا، یہ اللہ کا حق تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ حقوق الہی کو کھانے والے، حقوق الہی کو غصب کرنے والے، فرمایا ان کا معاملہ اللہ کی ذات کے ساتھ ہے، اگر اللہ چاہے اپنے حقوق کو کھانے والوں کو معاف کر سکتا ہے، لیکن اگر تم کہتے ہو ہم کسی کافر کا مال کھائیں گے، ہم کسی کافر کو لوٹیں گے، کس کے بدلے؟ ایک کاروبار کے ذریعے 100 دینار دے کے 120 وصول کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کافر بھی قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں آئے گا اور مسلمان کے گریبان کو پکڑ لے گا اور کہے گا تو نے مجھ سے 100 دینار دے کے 120 دینار وصول کیوں کیے تھے؟ اس کافر کو بھی مسلمان جواب دے ہوگا کہ 100 کے بدلے 120 دینار کیوں لیے تھے؟ یہ تو کاروبار کی بات ہے، کاروبار کی، ایک کاروبار کے اندر بھی ہم کافر سے 100 دینار کے بدلے 120 نہیں وصول کر سکتے۔ مجھے بتلائیے اگر کوئی مسلمان ہو، نام کا مسلمان ہو سکتا ہے، جو یہ کہے کہ ہم اگر لوٹ رہے ہیں انڈیا کو یا دوسرے ممالک کے کافروں کو، ان کے حق کو غصب کر رہے ہیں، یہ ہمارے لیے جائز ہو سکتا ہے، یہ شریعت غیر اسلامی کے اندر آپ کے لیے جائز ہو سکتا ہے۔ شریعت اسلامیہ کے اندر کسی کافر کا بھی 1 روپیہ کھانا بھی مسلمان کے اوپر حرام ہے،
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے کسی کافر کا بھی 1 روپیہ کھایا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بری ہوں، اس کی سفارش کو قیامت کے دن اللہ کے سامنے نہیں کر سکتا۔ یہ حقوق انسانی ہے، حقوق انسانی ہے، حقوق انسانی کو اس وقت تک معاف نہیں کیا جا سکتا جب تک بندہ دنیا کے اندر چاہے مسلمان ہو چاہے کافر ہو، بات یاد رکھ لے، چاہے مسلمان ہو چاہے کافر ہو، حقوق انسانی کو اس وقت تک اللہ رب العزت معاف نہیں کریں گے جب تک دنیا کے اندر اس کا بدلہ نہیں دے دیا جاتا یا اس کو معاف بندہ نہیں کر دیتا۔ آئیے اگر کسی نے کسی کا 100 200 500 روپیہ قرض ہو، اس کو کھا گیا ہو، کیا وہ معاف ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، آپ نے فرمایا جب اس وقت تک اللہ کی عدالت سے بندہ نجات کو حاصل نہیں کر سکتا، اللہ کے عذاب سے محفوظ نہیں رہ سکتا، جب تک بندہ 1 روپے کا دنیا کے اندر جواب نہیں دے سکتا۔ اللہ رب العزت ہمیں رزق حلال کو کھانے والا بنائے، حرام کے ایک لقمے سے اللہ رب العزت ہمیں محفوظ و مامون فرمائے۔ اللہ رب العزت ہماری زندگی کے اندر آنے والی ایک تکلیف، ایک دکھ اور ایک مصیبت کو کلام اللہ کے ذریعے حل کرنے والا بنائے اور کلام اللہ کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے والا بنائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔